نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ بات بڑی ہے، بیان کرنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن بات بڑی رہتی ہے۔ یہ بیان ایک علیحدہ چیز ہے، یہ کوشش ایک علیحدہ چیز ہے، یہ عارضی انکساری دکھانا علیحدہ چیز ہے۔ جو بات بڑی ہے وہ بڑی ہی رہتی ہے، اس لیے اللہ پروردگار نے فرمایا میری بات بڑی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اب بات محبت کی شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات شروع کی تو بتایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو کہا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اللہ کی محبت پر شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ دو محبتیں ہیں جن کو جو پا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی اس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ وہ بلند کرنے والا جتنا اس کا بلند کرتا ہے وہ اللہ ہے، وہ جتنا بلند ہے اللہ اکبر اتنا اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اللہ نے جس سے محبت کی ہے وہ پہلی محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ فرمایا میں اس پر فخر نہیں کرتا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے بندے نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے شاگردوں سے محبت کی۔ شاگردوں نے اپنے شاگردوں سے محبت کی، اور ماں باپ نے اپنی اولاد سے محبت کی۔ یہ چار محبتیں ہیں، جو یہ چار محبتیں پاتا ہے اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے جتنا بلند کرنے والا اس کا مقام بلند کرتا ہے۔ یہ پہلی چار محبتیں یہ کیسے حاصل ہوتی ہیں؟
اس کا جاننا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ جو اللہ کا فرض ادا کرتا ہے، جو فرض کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور جو فرض پر اپنی جان اور مال لگاتا ہے، یہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے نفل سارے کے سارے پھر قبول ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شیطان اور شیطان کا حواری ہوتا ہے۔ اگر نہیں پتہ تو اسے پتہ کرنا چاہیے تاکہ شیطان ہو کے جیے اور مرے، پتہ کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں پتہ ہے تو بیجا شیطان ہو کے مرتا ہے، کیا فائدہ کیا آیا؟ ملا ہی کچھ نہیں۔ پہلی بات، یہ 4 محبتیں بڑی ہیں کہ کسی سے اللہ محبت کرے وہ اپنے شاگرد سے کرتا ہے، اپنے بندے سے کرتا ہے۔ کسی سے اللہ کا بندہ محبت کرے وہ اپنے نائبین سے محبت کرتا ہے۔ نائبین آگے اپنے شاگردوں سے محبت کریں، یہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی قیامت تک آنے والے یہ کرتے ہیں۔ چوتھی محبت ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ دوسرے سے کریں گے بھی تو صرف محبت ہوگی جو کہ ظاہری محبت ہے۔ ظاہری محبت میں اور حقیقی محبت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ماں باپ جو محبت کرتے ہیں وہ ماں باپ کی محبت ہونے کی وجہ سے حقیقی محبت ہوتی ہے۔ دوسرا کوئی ماں باپ نہیں ہو سکتا، وہ محبت کرتا ہے۔ دیکھ لو کتنا بڑا فرق ہے۔ ایسا فرق حقیقت کے اندر اور بے حقیقت کے اندر، غیر حقیقت کے اندر ایسا ہوتا ہے، پاٹا نہیں جا سکتا۔ دن دن ہی رہتا ہے، رات رات ہی رہتی ہے، رات دن نہیں ہو سکتا اور دن کبھی رات نہیں ہو سکتا۔ پہلی 4 محبتیں ماں باپ اپنی اولاد سے کرتی ہے، اور اولاد پہلی محبت جو ماں باپ کے ساتھ ہے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہیں۔ اس طرح لمبی بات ہو جائے گی، چھوٹی بات ہم یہ کرتے ہیں جو دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ جو ہے اپنے شاگردوں سے محبت کرتا ہے، اور شاگرد جو ہیں وہ اپنے شاگردوں سے محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ محبت۔ جب یہ محبت کرتے ہیں تو اب آگے جب محبت ہوتی ہے اس محبت کو سن لو وہ کیا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے۔ یہ محبت کیا ہے؟ جب ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کریں تو اولاد آگے سے جب محبت کرتی ہے تو یہ اولاد کی محبت ایسے ہے جیسے عارضی ہو۔ نفلی ہو۔ جب وہ محبت کرتے ہیں اور ماں باپ آگے سے ان کی محبت قبول کر لیتے ہیں، انہیں محبت مل جاتی ہے۔ ورنہ محبت کرتے رہو، یہ محبت ہوتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ماں باپ سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ ماں باپ اسے چیزیں دیتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ اگر میں نے محبت نہ اس سے کی، اس کو مار دیا تو لوگ کیا کہیں گے اور مجھے جیل ہو جائے گی، مجھے یہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ماں باپ سے یہ ختم ہو جائیں گی۔ تیسری محبت اولاد اگر یہ کرے کہ ماں باپ مر جائیں اور مجھے ان کی وراثت ہاتھ لگ جائے تو یہ بھی لعنتی محبت ہوگی۔ جب ماں باپ جو محبت اولاد سے کرتی ہے، ماں باپ کی وہ محبت کا جواب محبت میں جب اولاد دیتی ہے اور محبت کے جواب میں ماں باپ اس کی محبت کو قبول کر لیتا ہے، اب ماں باپ نے اس سے محبت کی اور اس نے اپنے ماں باپ سے محبت کی ہے۔
عین بین اسی طرح جب استاد اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہے اور شاگرد پھر اپنے استاد سے محبت کرتا ہے اور استاد اس کی محبت کو قبول کر لیتا ہے، تب اس شاگرد کو محبت ملی ہے۔ اگر استاد قبول نہ کرے تو وہ جان لے کہ استاد علم والا ہے، اسے پتہ ہے قبول یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کی محبت قبول کر لیں، ان کی خدمت قبول کر لیں، ان کا ہدیہ قبول کر لیں، ان کی دعائیں قبول کر لیں، تو اب ان شاگردوں کو اپنے استاد کی محبت مل گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو قبول کرنے والے نے قبول فرمایا ہے اور کہا کہ جو تیری اتباع کرتا ہے، جو تیری محبت کو لیتا ہے اور تیری محبت میں تیری محبت جو ہے اسے قبول کر لیتی ہے، اسی طرح قیامت تک کا یہ سلسلہ جو میں نے چلا لیا ہے اس میں پھر میں بھی کیا کرتا ہوں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں جو یحببکم اللہ، تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب مانگنے کی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ مانگی کس نے ہے؟ یہ مانگی اس نے ہے جس نے مانگنے والے نے اسے چاہا ہے۔ کیسے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ سے سارا کچھ مانگا ہے، لیکن چاہا کسے ہے؟ اللہ کو چاہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شاگردوں نے نبی رسول سے ساری تعلیم اور تزکیہ چاہا ہے، مانگا ہے، لیکن مانگا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح شاگرد نے استاد سے ساری تعلیم اور تزکیہ چاہا ہے اور مانگا کیا ہے؟ اپنے استاد کو۔ ماں باپ سے ہر چیز جو ماں باپ دینا چاہتے ہیں اولاد نے چاہی ہے، لیکن مانگا کیا ہے؟ ماں باپ کو۔ یہ فرق ہے۔ جب تک ان فرقوں کو کوئی نہیں جانتا اسے یہ ہرگز نہیں پتہ چل سکتا۔ وہ پتہ کیا ہے کہ شیطان نے جو بتایا ہے وہ کیا ہے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہے وہ کیا ہے۔ پہلے یہ سننا ضروری ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ شیطان نے جو بتایا اللہ پروردگار کو کیا بتایا، وہ یہ کہا کہ اللہ پروردگار میں نے جو کچھ تیرے نفل پڑھے ہیں، جو تیری باتیں کی ہیں، جو تیرے سجدے کیے ہیں، جو تیرے سارے کہنے مانے ہیں، اس میں فضیلت والا ہو گیا ہوں، مجھے بڑا مزہ آ گیا ہے، میں بڑا امیر ہو گیا ہوں، بڑا کبیر ہو گیا ہوں، غنی ہو گیا ہوں، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اب۔ یہی کہا تھا نا؟ ہاں یہی کہا تھا۔ اس نے وہ سارا کچھ جو اللہ نے اسے دیا تھا وہی بتایا تھا۔ جب اللہ پروردگار نے بتایا تو اللہ نے یہ بتایا کہ یہ سارا کچھ جو تو نے بتایا ہے یہ تو میں نے تجھے دیا ہے، لیکن تو نے مجھے تو نہیں نہ لیا، وہ حکم تو میرا ہے نا، مجھے تو نہیں نہ لیا، تو لعنتی ہو گیا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام نے بھی بتایا، کیا بتایا؟ کہ اللہ تو نے مجھے جنت دی، تو نے مجھے یہ دیا، تو نے مجھے یہ دیا، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، سارا کچھ کیا، لیکن اللہ پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کر ڈالا، ظلم کر ڈالا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کر دی، اور جب آدم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ پروردگار اگر تو نہ مجھے معاف کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی۔ اب یہاں مانگنے کی بات عرض ہو رہی ہے، یہاں اب محبت کی بات ہو رہی ہے۔ شیطان نے سارا کچھ جو لیا وہ اللہ سے ہی لیا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملا، اور جب مانگنے کی بات آئی
تو اس نے کیا مانگا؟ وہ تو پہلے لے لیا تھا، اس نے اللہ نہیں مانگا۔ اللہ اگر مانگتا تو اللہ کا حکم مانتا۔ آدم علیہ السلام نے سارا کچھ اللہ سے لیا، اور جب مانگنے کی بات آئی تو اللہ سے مغفرت مانگی ہے۔ اب بعد میں بتانے لگا ہوں فتبعونی کے اندر کیا بات ہے، اسے دل میں رکھ لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل جائے گا، اللہ کا نبی مل جائے گا، اپنے سائیں جی مل جائیں گے، ماں باپ مل جائیں گے۔ محبت نہیں، محبت سے اونچی بات ہے یہ۔ محبت میں تو دو چیزیں ہیں نا، کہ تو نے مانگی ہے یا اللہ نے تجھ سے کی ہے۔ تو نے مانگی ہے یا ماں باپ نے تجھ سے کی ہے، تو نے مانگی ہے یا سائیں جی نے تجھ سے کی ہے، اور تو نے مانگی ہے یا اللہ کے نبی نے تجھ سے کی ہے۔ یہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ جب میں کرتا ہوں تو میں اپنے سائیں جی کے ساتھ کرتا ہوں، جب اولاد کرتی ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے، جب صحابہ اہل بیت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے انفرادی محبت۔ اور جب ان کی قبول کی جاتی ہے، ان کی طرف سے سارا کچھ ان کا قبول ہو جاتا ہے، تو وہ دیا تو اللہ نہیں ہوتا ہے، دیا تو ماں باپ نے ہوتا ہے، دیا تو سائیں جی نہیں ہوتا ہے، دیا تو نبی رسول علیہ السلام نے ہوتا ہے، دیا تو اللہ نے ہوتا ہے۔ تو نے کیا مانگا ہے؟ اب تیرا مانگنا بتائے گا کہ تو کیا مانگنے والا ہے۔ اب تو قبولیت مانگتا ہے اپنے بڑے کی، یا تو نے جو پہلے لیا ہوا ہے اس کا ڈکار بھی نہیں مارنا چاہتا، اسے تو ہضم کرنا چاہتا ہے۔ لعنت ہوئی ہے شیطان کے اوپر، اور لعنت ہوئی ہے قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے اوپر کہ وہ سارا کچھ تو محبوب سے لیتے ہیں لیکن محبوب کو نہیں لیتے۔ یہ سودا ہے، یہ محبت کا سودا ہے، یہ لعنت کا سودا ہے۔ اب دیکھیے مانگنے والا کیا مانگتا ہے؟ اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ مجھے مغفرت دے دے، اللہ پروردگار مجھے کامیابی دے دے، اللہ مجھے فتح دے دے۔ شکست تو کوئی نہیں نہ مانگتا، بیماری تو کوئی نہیں نہ مانگتا، مال کی کمی تو کوئی نہیں نہ مانگتا، ماں کو باپ کو ناراض تو کوئی نہیں نہ مانگتا، اپنے استاد کو ناراض تو کوئی نہیں نہ مانگتا۔ مانگتا وہ جو بھی ہے وہ یہی مانگتا ہے، اللہ مجھے شفا دے دے۔ کسی کو اللہ شفا دے دیتا ہے، کسی کو اللہ شفا نہیں دیتا، بیماری رہتا ہے۔ اب بیماری کس نے دی ہے؟ جس نے شفا نہیں دی اس نے بیماری دی ہوئی ہے۔ جس نے رزق واسع نہیں دیا اس نے رزق تنگ کیا ہوا ہے۔ جس نے کامیابی نہیں دی اسی نے ناکامی دی ہوئی ہے۔ جس نے جنگ میں فتح نہیں دی اسی نے شکست دی ہوئی ہے۔ کون سی چیز عجیب ہوئی ہے؟ بس مانگنے والے کو پتہ نہیں ہوتا مانگنا کیا۔ فتح بھی نہیں بتائے گی مانگنا کیا ہے۔ جب وہ مانگتا ہے تو اللہ پروردگار تعلیم دیتا ہے کہ یہ دینے والا میں ہوں، یہ میں ہوں میں۔ جب کوئی نبی رسول علیہ السلام سے مانگتا ہے تو نبی رسول وہ چیز نہیں دیتے، تعلیم دیتے ہیں۔ وہ تعلیم میں علم ہوتا ہے، یہ ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب سائیں جی سے کوئی مانگتا ہے تو سائیں جی اسے تعلیم دیتے ہیں، چیز کوئی نہیں دیتے۔ جب کوئی ماں باپ سے مانگتا ہے تو ماں باپ کوئی چیز نہیں دیتے، ماں باپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اور جب کسی کو تعلیم میں علم اللہ مل جاتا ہے، اللہ کا بندہ مل جاتا ہے، ماں باپ مل جاتے ہیں، وہ جو دینے والا جب اسے وہ مل جاتا ہے تو پھر یہ جب پیش آگے سے کرتا ہے، بیماری ہوتی ہے تو پیش کر دیتا ہے، صحت ہوتی ہے تو پیش کر دیتا ہے، فتح ہوتی ہے تو پیش کر دیتا ہے، اور شکست ہوتی ہے تو پیش کر دیتا ہے، عارضی زندگی ہوتی ہے تو پیش کر دیتا ہے، جان ہوتی ہے تو پیش کر دیتا ہے، مال ہوتا ہے تو پیش کر دیتا ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو پھر پیش کرتا ہے، کس میں پیش کرتا ہے؟ تعلیم میں پیش کرتا ہے، تزکیے میں پیش کرتا ہے۔ یہ اس کا نفل ہوتا ہے، یہ اس کی محبت ہوتی ہے، یہ اس کا پیار ہوتا ہے، یہی اس کی ساری دنیا سرمایہ ہوتا ہے۔ یہ پیش کر دیتا ہے اور وہ اس کی محبت کو، اس کے نفل کو، اس کے پیش کرنے کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس نے جو قبول کیا ہے، یہ کیا تعلیم کو قبول کیا ہے نا؟
تزکیے کو قبول کیا ہے نا، یہ استاد نے اپنے شاگرد کا کیا ہے، استاد کا استاد نے کیا ہے، اور استادوں کا استاد جو اللہ کا نبی ہے اس نے کیا ہے، اور استادوں کے استاد کا اللہ پروردگار نے تعلیم اور تزکیہ فرمایا ہے۔ فرمایا نہیں میں نے تم پر احسان کیا کہ تم میں اپنا بندہ بھیجا جس نے تمہاری تعلیم فرمائی، تمہارا تزکیہ کیا۔ اب وہ کیا دیتا ہے؟ بیماریاں ختم کرنے آیا ہے، وہ شفائیں بانٹنے آیا ہے۔ یہ جو میں نے اور آپ نے شفا اور بیماری جانی ہوئی یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو تعلیم دینے کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، صحت ہو گئی، بیماری ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ تو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تو میں دیکھوں اچھا کون اس سے ہوتا ہے، برا کون اس سے ہوتا ہے۔ کدھر چلے گئے ہو؟ اپنے اللہ کو چھوڑ کر، اپنے نبی رسول علیہ السلام کو چھوڑ کر، اپنے سائیں جی کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، وہ کدھر چلے گئے ہو؟ ہیں ان کی جائیداد لینے پر چلے گئے ہو، ان کی وراثت لوٹنے چلے گئے ہو، ان کا خزانہ ہڑپ کرنے چلے گئے ہو۔ اور یہ تو شیطان نے کیا تھا، اور قیامت تک آنے والے شیطان کے جو حواری ہیں یہ تو انہوں نے کیا تھا۔ ہم نے جب بھی مانگا ہے، مومن نے جب بھی مانگا ہے، اپنے اللہ سے اللہ کو مانگا ہے، اپنے نبی رسول علیہ السلام سے نبی رسول کو مانگا ہے، اپنے سائیں جی سے اپنے سائیں جی کو مانگا ہے، اور اپنے ماں باپ سے اپنے ماں باپ کو مانگا ہے۔ اگر کوئی اس طرح نہیں مانگتا وہ دیکھ لے مانگ کر، اگر اسے نہیں پتا تو پتہ کر لے، پھر مانگے گا تو شیطان ہو جائے گا، اور اگر پتہ کرنے کے بعد وہ پھر مانگے تو شیطان کا حواری ہو جائے گا۔ پتہ ہو جانے کے بعد اللہ کو اللہ کا بندہ مانگتا اور کسی کو نہیں مانگتا۔ اللہ کے نبی کا ہونے والا پھر اللہ کے نبی کو مانگتا ہے، کسی اور کو نہیں مانگتا۔ سائیں جی کے ساتھ ہو جانے والا پھر اپنے سائیں جی کو مانگتا اور کسی کو نہیں مانگتا۔ اور جسے ماں باپ نے اپنا آپ تعلیم تزکیے میں دیا ہوتا ہے، جب تعلیم تزکیہ میں علم الہی ہو جاتا ہے پھر وہ ماں باپ کو مانگتا ہے، کسی اور کو نہیں مانگتا۔ یہ مانگنے والوں میں رولا ہوتا ہے، دیکھا کرو وہ مانگتا کیا ہے۔ اگر پتہ ہے تو اس کی تعلیم تزکیہ کرو، اسے اللہ کا بندہ بنا دو کہ اللہ سے اللہ کو مانگنے والا بن جائے۔ آہستہ آہستہ ہوگا، اور پہلے تو اس کو ادھر ہی لانا ہے، ورنہ وہ ڈر جائے گا، وہی میں اللہ سے بیماری نہ ختم مانگوں گا تو میں کدھر جاؤں گا، میں اللہ سے صحت نہ مانگوں گا کدھر جاؤں گا، یہ اللہ ہی تو ایک دینے والا ہے۔ ہاں اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کون سا شک ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کا بندہ ہی دیتا ہے، سائیں جی دیتے ہیں، ماں باپ دیتے ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم میں پھر اللہ سے جب مانگنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو چیز ہے وہ پیش کر کے مانگنا ہے۔ اللہ پروردگار میں بیمار بہت ہوں، اللہ میری بیماری دور فرما دے۔ اب ہم نے کیا پیش کیا تعلیم میں؟ اپنی بیماری پیش کی۔ اللہ میں غنی بہت ہوں، امیر بہت ہوں، اللہ میں اپنی امیری کے ساتھ اپنی غنا کے ساتھ تیرے سامنے آ گیا ہوں، اسے میں نے پیش کر دیا ہے، یہ تیری طرف سے دیا ہے، یہ تیری ہے ساری کی ساری۔ اب پھر آگے سے اللہ پروردگار کیا فرماتے ہیں؟ بیماری دور کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو ہم نے پیش کی ہے نا، یہ تو اللہ نے ہمیں دی ہے پیش کرنے کے لیے۔ اگر بیماری ہے تو پیش کی ہے نا، ورنہ حضرت ایوب علیہ السلام اگر بیمار نہ ہوتے وہ کیا پیش کرتے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر کمی نہ ہو جاتی وہ کیا پیش کرتے؟ اور شیطان کے پاس یہ ساری فضیلتیں اللہ نے اسے نماز، روزہ، حج وغیرہ دیے تھے، اس نے پیش کرنے تھے، وہ اس کے پاس جو تھے پیش کرنے کے لیے، اس نے پیش نہ کرتا تو کیا کرتا؟ لیکن اللہ پروردگار کو چھوڑ دیتا؟ دیے کس نے تھے؟ یہ اللہ نے دیے تھے۔ کامیابی بھی اللہ دیتا ہے، ناکامی بھی اللہ دیتا ہے، اس کے علاوہ دولت بھی اللہ دیتا ہے اور بے دولتی بھی اللہ دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ تعلیم تزکیہ میں پیش کر کے یہ کہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوا ہے، یہ میں نے جو بھی کیا ہے یہ تیرے حضور پیش کرتا ہوں، تو اسے قبول کر لے۔ اپنے آپ کو قبول کروایا جا رہا ہوتا ہے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی، زمین بھیگ گئی، تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں پھر اللہ کے حضور شکر نہ کروں؟ یہی ہے وہ شکر کہ اپنا ہر کچھ پیش کرنا ہے۔ میری بات سنیں، اگر کوئی بیمار ہے اپنی بیماری پیش کرتا ہے، اللہ میں بیمار ہوں، تو وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے میرے اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے۔ جب وہ صحت لے کے آ جاتا ہے، اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کیوں میں صحت مند ہوں، تیری شریعت تیرا محبوب مجھے کہہ رہا ہے، اللہ میں یہ پیش کرتا ہوں اپنی جوانی پیش کر کے دیکھو، میدان جنگ کے اندر اللہ کے حضور قربان کر کے آ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ پیش کرنے کے لیے تو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو غریب ہے تو اس لیے اپنے آپ کو نہ پیش کر، تو امیر ہے اپنے آپ کو پیش نہ کر۔ اللہ تو سب کا ہے نا بڑا، وہ اسے کیا محتاجی پڑی ہوئی ہے کہ کوئی امیر آ گیا ہے تو پتہ نہیں وہ کون ڈینڈا ڈال گیا ہے۔ اللہ امیر ہی ہے، اللہ نے اسے امیر کیا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے غریب کیا ہے۔ وہاں نہ غربت ہے، نہ وہاں امیری ہے، نہ وہاں سرداری ہے، نہ وہاں بادشاہی ہے، بس اپنے آپ کو پیش کرو۔ اللہ یہ سارا کچھ تیرا ہی ہے۔ اللہ پروردگار تو قبول کر لے، یہ نفلی میری عبادت ہے، یہ نفلی میری محبت ہے۔ حقیقت میں اللہ نے مجھ سے محبت کی ہے، اللہ کے نبی نے مجھ سے محبت کی ہے، نبی کے غلاموں نے مجھ سے محبت کی ہے، میرے ماں باپ نے مجھ سے محبت کی ہے۔ محبت تو ان کی اصل ہے، میں تو قبولیت لے رہا ہوں۔ اور جب کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اب وہ جب اللہ کو پیش کرے گا تو اس نے تعلیم میں پیش کیا ہے، تزکیے میں پیش کیا ہے، اب اللہ اس کی بیماری بھی قبول کر لے گا، اللہ اس کی صحت بھی قبول کر لے گا، اللہ اس کی غریبی بھی قبول کر لے گا، اللہ اس کی مفلسی بھی قبول کر لے گا۔ وہ امیر ہوگا، گورا ہوگا، جو بھی ہوگا اللہ اسے قبول فرما لے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کا ہے نا، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے نا، اللہ نے اس کی تعلیم تزکیہ فرمایا ہے نا، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ ہرگز وہ شیطان نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ اس لیے قبول نہیں کرتا کہ شیطان نے کہا انا، یہ میرا ہے، یہ تیرے باپ کا بھی نہیں تھا، تیرا کیا ہونا تھا؟ اب اس نے جو پیش کیا، اب بتایا ہمیں گیا ہے، جو پیش آدم علیہ السلام نے کیا بتایا ہمیں گیا ہے، جو پیش ایوب علیہ السلام نے کیا بتایا ہمیں گیا ہے، جو میرے نبی رسول نے سارا پیش کیا وہ بتایا ہمیں گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ایک میدان کے اندر حج کے دن آیا اور آ کے قربانی کی، دوسرا آیا قربانی کی، تیسرا ایک غریب آیا، اللہ کا ولی محبوب آیا، کہنے لگا اللہ پروردگار میرے لیے کوئی جانور نہیں کہ سنت میں اسے تیری راہ میں قربان کروں، اللہ میں تو ہوں نا۔ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ یہ بھی تو ہے نا باتیں، یہ بھی تو ہے نا کرنے والی چیزیں۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ میں جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اپنے آپ کو اپنے سائیں کے سامنے، اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے پیش کرو۔ اور پیش کیا کرو؟ ساری چیزیں جو ہیں اچھی پیاری پیاری جو ان کے صدقے ہمیں ملی ہیں وہ ان کے حضور پیش کر کے ان کو خوش کیا کرو۔ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتبعونی میں جو یحببکم اللہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ جب محبت کرتا ہے تو یہ ہے وہ بات، اللہ کا نبی محبت کرتا ہے، یہ ہے وہ بات کہ سائیں جی محبت کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ بات کہ ماں باپ محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کے بغیر جو کہ ہم پر فرض ہے
اور یہ نفل کدھر قبول ہوتے ہیں؟ وہ تو شیطان اور شیطان کا حواری ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ، تو اسے پتہ حاصل کرنا چاہیے کہ پتے کے بعد جب جیے تو شیطان کا پورا ساتھی ہو کے جیے، اور پتے کے بعد اگر وہ محبتوں میں جینا چاہے تو اس طرح اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی بن کے رہے، تاکہ اس کے صدقے اس کائنات کو رحمت ملے، عطائیں ملے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ دے۔ دین کی سمجھ کے بغیر یقین جانو جن باتوں کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ہیں، قسم خدا کی وہ نہیں ہوتی۔ قسم میں نے اس لیے کھائی ہے کہ دین جو ہے اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے بندے کی تعلیم، تزکیہ ہوتا ہے جس میں دین کا علم عطا ہوتا ہے، اور جب تزکیہ ہی نہیں ہوا، اللہ کے بندے سے تعلیم ہی حاصل نہیں کی، یہ کوئی نبی تو نہیں ہے کہ اس کے دل میں دین آ جائے گا ہیں؟ اگر نبی اب نہیں کوئی آئے گا اور دین بھی کسی کے دل میں نہیں آئے گا، اب یہ شیطان ہوگا کہ جس نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ اچھی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ دین ہے، وہ ساری اچھی باتیں تو دین نہیں ہوتی۔ جو دین نے تعلیم میں اچھی بات بتائی ہوتی وہ اچھی بات ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا، اشارے سے نماز پڑھتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ دین نے تعلیم میں بتایا ہے نا اسے، اس لیے اچھی بات ہے۔ اور اگر کہے یہ اچھی بات ہے، دین نے نہیں مجھے بتایا تو اچھی بات ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، اور لیکن دین کی تعلیم میں جس طرح بتایا گیا وہاں اچھی بات ہے، نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے خاص طور پہ نا یہ جو کتابیں پڑھ کے، تفسیریں پڑھ کے یہ دیندار ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ یہ دین نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ تفسیریں پڑھ کے، یہ پڑھ کے دین نہیں ہے، او بھائی دین تو ہے، لیکن یہ معلم کی تعلیم میں دین بنتا ہے۔ معلم جس کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے اس کو علم ہو رہا ہوتا ہے دین کا، اس کے لیے آیا ہے علم۔ تیرے لیے، میرے لیے وہ کدھر ہے؟ میرے لیے تو تب ہوگا، تیرے لیے تو تب ہوگا جب معلم استاد ہمیں تعلیم دے گا، وہی تفسیر ہوگی، وہی تشریح ہوگی، سارا کچھ دین ہی ہوگا، وہی قرآن ہوگا، وہ تمہیں تعلیم دے رہا ہوگا۔ اب وہ کیا ہو گیا؟ اب دین ہو گیا۔ مجھے تعلیم ہی نہیں اس نے دی، میں خود ہی تفسیر پڑھ کے ہو گیا۔ وہ تفسیر پڑھ کے اگر ہونا ہوتا، یہ ساری کتابیں جتنی بھی اللہ پروردگار نے نازل کی ہیں اپنے بندوں پر نازل کی ہیں، بندوں نے آگے تعلیم دی ہے۔ بات تو موٹی سی یہ بتائی جا رہی ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ یہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، کہیں بیماری پیش کرتے ہیں اور کہیں ہم غنا پیش کرتے ہیں۔ اللہ کو ویسے پتہ ہوتا ہے یہ بیمار ہے، اللہ کو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے یہ امیر کبیر ہے۔ وہاں کیا ہم لے کر جاتے ہیں؟ وہاں اپنے آپ کو جو پیش کرتے ہیں، اپنی غنا پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ یہ تیرا دیا جان مال جو ہے میں تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ اللہ پروردگار میں بیمار ہوں، میں عاجز ہوں، میں غریب ہوں، اپنی غربت کے ساتھ میرے پاس جو ہے میں وہ پیش کرتا ہوں۔ یہ پیش کرنے جاتے ہیں، وہاں یہ نہیں بتانے جاتے کہ میں غریب ہوں یا میں بیمار ہوں یا میں امیر ہوں یا میں بادشاہ ہوں۔ یہ اللہ نے خود بنایا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ کیا ہے۔ وہاں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہوتے ہیں یہ فتابعونی، نبی رسول کی تابعداری میں، تعلیم تزکیہ میں وہ اپنا عمل لے کر جاتے ہیں کہ حضور یہ ہمارا ہدیہ ہے، یہ ہماری محبت ہے، حضور یہ ہماری تیری راہ میں تیری عبادت جو تو نے فرمائی ہے وہ ہے، یعنی یہ نبی رسول کی اتباع میں لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے کیا لے کر جانا؟ وہاں نبی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع لے کے جانی۔ یہ نہیں میں دعا کی اللہ مجھے آرام دے دے، آرام آ جائے، آرام لے کے آنا۔ نہیں ہو بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ سارا جانتا ہے۔ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اللہ میں بیمار ہوں، اب میں عاجز ہوں، میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ میں بیمار ہوں۔ دعا بھی مانگ لی کہ مجھے شفا دے دیں، اور اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا۔ دعا اللہ پروردگار چاہے گا تو مجھے آرام دے دے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو مجھے قبول کر لے گا۔ یہی ربنا ظلمنا میں ہوا۔ شیطان نے کیا مانگا تھا؟ کچھ بھی نہیں مانگا، وہ تو اللہ نے دیا ہوا تھا اسے پہلے سے ہی۔
نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ نے اسے دیا ہوا تھا، وہ کر کے چلا گیا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ پیش کرتا، اللہ میرے پاس جو ہے وہ لے کر آ گیا ہوں، اب اللہ مزید تو جو چاہتا ہے وہ مجھے حکم دے دے، وہ میں مان لوں۔ پھر اللہ کہتا اگر یہ اچھا ہوتا، لعنتی نہ ہوتا، اللہ کہتا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ آدم علیہ السلام اللہ کا نیک بندہ تھا، سارا کچھ لے کے حاضر ہو گیا ہیں، اللہ میرے سے کمیاں ہو گئی ہیں کچھ، اللہ نے کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کرنے والے کو اللہ معاف کرتا ہے نا۔ دو ہی تو ہیں نا جن سے اللہ نے محبت کیا، ایک معاف جس کو کیا ہے اور ایک جس کا شکر اللہ نے قبول کیا ہے۔ شکر میں زیادہ میں محبت ہو جاتی ہے اور معافی میں وہ شکر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔